السلام علیکم۔ جب مارچ 2022 کے آخری دنوں میں عمران خان نے اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں امریکی مراسلہ لہرا کر بتایا کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی حکومت نے اس مراسلے کو عوام کے سامنے لانے کا تقاضا شروع کر دیا۔ اس کے 2 دن بعد چند صحافیوں کو ایوان وزیر اعظم بلا کر اس مراسلے کے مندرجات پر بریفنگ دی گئی۔ میں بھی ان صحافیوں میں شامل تھا جو وزیر اعظم کی موجودگی میں دی گئی اس بریفنگ میں شامل تھے۔ اگرچہ یہ سب کچھ آف دا ریکارڈ تھا، لیکن ہمیں فراہم کی گئی معلومات کے استعمال کی اجازت بھی دی گئی تھی۔ جب صحافی وہاں سے نکلے تو فوری طور پر اپنے اپنے ٹی وی چینلوں پر انہی معلومات پر خبریں دینے لگے۔ میں اس وقت دنیا ٹی وی کے لیے کام کرتا تھا، سو میں بھی فون پر وہ ساری معلومات بتانے لگا۔ اس وقت ڈاکٹر حسن عسکری اور مجیب الرحمان شامی صاحب ان معلومات کے تجزیے کے لیے کی جانے والی خصوصی نشریات کا حصہ تھے۔ ان دونوں نے مجھ سے کرید کر سوالات کیے، لیکن میں نے ملک کا نام نہیں لیا اور جو کچھ ہمیں بتایا گیا تھا وہ دہرا دیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ساری معلومات امریکہ اور امریکی اہلکار کے نام کے ساتھ پاکستان کے ہر اخبار اور ٹی وی پر آ گئی، لیکن میں نے اپنے ہی اصول پر چلتے ہوئے جب بھی اس حوالے سے کوئی بات کی، اس ملاقات کی تفصیلات کو آف دا ریکارڈ ہی رہنے دیا۔ اب جب آڈیو لیکس کی صورت میں ایوان وزیر اعظم کی گفتگو بھی سامنے آ گئی ہے، تو میں نے آف دا ریکارڈ کی جو پابندی خود پر لگا رکھی تھی وہ مجھ پر گراں گزرنے لگی۔ اب چونکہ معلومات کی حد تک کچھ بھی ایسا نہیں رہا جو ظاہر نہ ہو چکا ہو، لیکن اس مجلس کی کچھ تفصیلات ایسی ہیں جن کا تعلق اس گفتگو سے ہے جو سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ اور سابق پرنسپل سیکریٹری اعظم خان کے درمیان ہوئی اور آڈیو لیکس کی صورت میں سامنے آ گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تفصیلات بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی آڈیو میں 2 جملوں پر بالخصوص بڑا اعتراض آیا۔ ایک جو انہوں نے کہا چپ کر کے، اور دوسری یہ ہدایت کہ میں کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ سنوں۔ جہاں تک چپ کر کے کہنے کا تعلق ہے تو عمران خان نے بطور وزیر اعظم یہ بات اسی انداز میں ہمارے سامنے بھی کی۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ پاکستان کے مسائل اتنے ہیں کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں چپ کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ وہ اس مراسلے کو اپنی سیاست کے لیے تو استعمال کر ہی رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی چپ کر کے حکومت بدلنے کی اس امریکی مطالبے پر اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ میں کسی کے منہ سے ملک کا نام نہ سنوں، یہ فقرہ بھی عمران خان نے ہمارے سامنے اپنے وزراء کو مخاطب کر کے کئی بار دہرایا۔ اس مجلس میں کئی صحافی موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس فقرے کا وہ مطلب نہیں لیا جو آج اس کی تشریح کر کے نکالا جا رہا ہے۔ چلیے، میں تو پرانے قاعدے کا صحافی ہوں، لیکن وہاں موجود دیگر صحافیوں کو بھی اس فقرے میں مصلحتی نظر آئی، اس کے سوا تو کچھ نہیں لگا۔ ہاں، یہ ضرور ہوا کہ جب ہم سب باہر نکلے تو کچھ کا خیال تھا کہ اس طرح کے مراسلے تو روز آتے ہیں، اور کچھ واقعی اس کو سازش سمجھ رہے تھے۔ یعنی اسی وقت صورتحال پر 2 بیانیے وجود میں آ گئے تھے، اور ان کا اظہار بھی سب نے اسی شام اپنے اپنے پروگراموں میں کیا۔ اس ملاقات کا ایک خاص پہلو یہ بھی تھا کہ طے کردہ وقت کے کم از کم 2 گھنٹے بعد ہوئی تھی، اور یہ تمام وقت ہم نے وہاں اکٹھے بیٹھ کر گزارا۔ اس دوران وزیر اعظم نے کابینہ کا ایک ہنگامی اجلاس بلا لیا تھا۔ اس اجلاس میں یہ مراسلہ پیش کیا گیا اور اس کے مندرجات سے ماخوذ معلومات کا محدود پیمانے پر ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ اتنا نازک معاملہ تھا کہ ایک موقع پر ہم صحافیوں کو بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حلف اٹھوانے کا سوچا گیا، مگر یہ تجویز نظر انداز کر دی گئی۔ غالباً اسی ایکٹ کی خلاف ورزی سے بچنے کے لیے ہمارے سامنے وزیر اعظم نے ایک دفعہ بھی امریکہ کا نام نہیں لیا، بلکہ ایک بڑا ملک کہتے رہے۔ اسی طرح اسد عمر جو ہمیں اس مراسلے کے حوالے سے بتا رہے تھے، ایک بار بھی لفظ امریکہ کہنے کے مرتکب نہیں ہوئے۔ وزیر اعظم کے مشیر بابر اعوان وہاں موجود تھے، ان کے منہ سے بھی امریکہ یا سفارتکار کا نام نہیں نکلا۔ احتیاط کا عالم یہ تھا کہ شہباز گل بھی اس معاملے میں مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ ہم نے بعد میں ان پر بڑا زور ڈالا کہ وہ کچھ کہیں، لیکن وہ بول کر نہیں دیے۔
وہ سب باتیں جو سابق وزیر اعظم کی آڈیو لیکس میں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ ہمارے سامنے بھی ہوئی تھی۔ جہاں تک اس مراسلے کو سیاسی طور پر استعمال کرنے کی بات ہے تو کوئی پرلے درجے کا احمق شخصی ہوگا کہ وہ وزیر اعظم ہو، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد اسمبلی میں پڑی ہو، اس کے ہاتھ میں یہ مراسلہ لگ جائے اور وہ اسے عدم اعتماد لانے والوں کے خلاف استعمال نہ کرے، یا پھر کوئی ایسا مثالی بزدل ہوگا جو امریکی ناراضگی کو اتنی اہمیت دے کہ اس کھلی دھمکی کا جواب نہ دے۔ اگر ایک سیاستدان وزیر اعظم نے یہ نہیں کرنا تو بہتر ہے کہ وہ سیاست چھوڑ کر میری طرح گمنامی میں زندگی گزارے۔ وہ مراسلہ جس کی بنیاد پر یہ سارا طوفان اٹھا ہے، ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں بھی دیکھا کہ اسد عمر نے ایک کاغذ فاصلے سے ہمارے سامنے لہرا کر بتایا، یہ ہے وہ سائفر۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ اسے ہاتھ میں لے کر دیکھیں، مگر انہوں نے واضح کر دیا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت حلف اٹھائے بغیر اس کاغذ کا ہاتھ میں لیا جانا ممکن ہے، نہ اس کی کوئی کاپی غیر مجاز شخص کو دی جا سکتی ہے۔ جس جگہ میں بیٹھا تھا اسد عمر وہاں سے کوئی 10-12 فٹ کے فاصلے پر تھے اور انہوں نے بیٹھے بیٹھے یہ کاغذ بازو اونچا کر کے لہرایا تھا۔ ایک نظر میں جو کچھ نظر آ سکا وہ یہ تھا کہ یہ کاغذ عام فوٹو سٹیٹ کاغذ سے زیادہ لمبا تھا اور اس پر لکھائی اتنی باریک تھی کہ اگر ہاتھ میں بھی ہو تو پڑھنا مشکل ہو۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ اس کاغذ پر جو کچھ لکھ رکھا ہے وہ ایسے رموز یعنی کوڈ ورڈز میں تھا جس کو صرف متعلقہ لوگ ہی سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت یہ کاغذ وزیر اعظم ہاؤس میں تھا تو پھر 31 مارچ 2022 کو ہونے والے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی پیش کیا گیا ہوگا، جس کی صدارت وزیر اعظم عمران خان کر رہے تھے، اور 22 اپریل کو ہونے والے اس اجلاس میں بھی پیش کیا گیا ہوگا جس کی صدارت موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف فرما رہے تھے۔ یکے بعد دیگرے ان دو اجلاسوں میں یہ مراسلہ پیش ہوا اور دونوں میں اسے مداخلت کی کوشش سے تعبیر کیا گیا۔ ان اجلاسوں میں بری، فضائی اور بحری افواج کے سربراہان بھی شامل تھے، اور یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ اتنے اہم لوگوں کے سامنے مراسلہ پیش ہی نہ کیا جائے یا اس کی کوئی ترمیم شدہ شکل سامنے رکھ دی جائے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے پہلے اجلاس کے بعد سے شہباز شریف وزیر اعظم ہاؤس کے مکین ہیں۔ اس کے بعد دوسرا اجلاس ہوا، یعنی اس سے یہ مطلب بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مراسلہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دوران غائب ہوا۔ اب اگر حکومت نے اس غیاب کی کوئی تفتیش کرنی ہے تو پہلا سوال شاید وزیر اعظم کے موجودہ پرنسپل سیکرٹری توقیر شاہ سے کیا جائے گا۔ ان سے یہ بھی پوچھنا ہوگا کہ انہیں مراسلہ غائب ہونے کا علم کب ہوا اور کیا وزیر اعظم کے دفتر کے اندر کوئی تفتیش ہوئی یا نہیں۔ اس مراسلے کے سیاسی استعمال پر مسلم لیگ نون کو کافی تحفظات ہیں اور ان تحفظات کو قومی مفاد کے پیرائے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ابھی اگلے روز محترمہ مریم نواز فرما رہی تھی کہ انہیں وزیر اعظم نے بتایا ہے کہ اب کوئی غیر ملکی سفارتکار پاکستانی عہدیداروں سے بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ نہ جانے کب اس کی کہی ہوئی کسی بات کو سازش قرار دے دیا جائے۔ بے شک وزیر اعظم بڑی دردمندی سے یہ سب کچھ سوچ رہے ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر دوسرے ملکوں کی توہین آمیز باتیں سننے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ سفارتکاری کی یہ کون سی قسم ہے کہ دوسرے ملک ہمیں حکومت بدل دینے کا مشورہ دیں اور ہم خاموش رہیں؟ پاکستان اگرچہ ہماری نالائکیوں کی وجہ سے کافی کمزور ہوا ہے، لیکن پھر بھی اپنی ایٹمی قوت اور 22 کروڑ آبادی کی وجہ سے اتنا بھی کمزور نہیں کہ اسے حکومت بدلنے کے مشورے باہر سے دیے جائیں۔ جہاں تک امریکہ سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ بہتر سے بہتر ہونے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تعلقات بہتر بنانے کے لیے ایک منتخب حکومت کی قربانی دے دی جائے۔ اگر عمران خان کے شور مچانے سے دنیا کے سفارتکار ہم سے محتاط ہو گئے ہیں تو یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اب اگر ہو ہی گیا ہے تو پھر اس روایت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ پاکستان کے کسی بھی وزیر اعظم کو ہٹانے کا فیصلہ پاکستان کے عوام کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہونا چاہیے۔ شہباز شریف کی اندرون ملک سیاسی حیثیت کچھ بھی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی دوسرا ملک انہیں ان کے عہدے سے ہٹانے کی بات کرے۔ جب تک وہ وزیر اعظم ہیں، ہر پاکستانی کی خواہش ہوگی کہ دنیا ان کی عزت کرے۔ ان کا احتساب کرنا ہے
یا ان سے جواب طلبی کرنی ہے، یہ کام پاکستان کے مالک عوام خود کریں گے۔ یہ دکھ یا افسوس کی بات نہیں کہ دوسرے ملکوں کے سفارتکار ہمارے لوگوں سے بات کرنے میں محتاط ہو گئے ہیں، یہ ایک بہتر پیش رفت ہے۔ عمران خان کی وجہ سے کم از کم یہ تو اچھا ہی ہوا ہے کہ ہمارے سفارتکاروں کو دوسرے ملکوں کے ادنا درجے کے افسروں کی فضول باتیں نہیں سننا پڑیں گی۔ جس بہادری کی داد ملنی چاہیے، پی ڈی ایم کا حکومتی بندوبست اس پر آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنانا چاہتا ہے، تو ایسے ہی صحیح۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ عمران خان کے اٹھائے ہوئے سوالوں کا جواب جو سائفر کی روشنی میں اٹھائے گئے ہیں کسی کے پاس نہیں، اس لیے اب طاقت کے ذریعے انہیں خاموش کرانے کی کوشش ہو رہی ہے۔